ریحان شیخ ہمیں جوائن کیا سینئر اینکر پرسن فواز نیوز شوکت پراچا صاحب نے بھی. شوکت پراچا، یقینی طور پر عام طور ایسی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کا ماحول بنتا محسوس ضرور ہو جاتا ہے. کچھ اس طرح کی خبریں کیا آ رہی تھی اور کیا کوئی انسائٹ پتہ چل سکی ہے کہ کس کیس میں آخر اب شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو اب کوئی شک نہیں کہ وہی سائفر والا معاملہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ہی یہ خبر آئی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ میں جو ترمیم کی تھی پارلیمنٹ نے، صدر نے ایسنٹ دے دی. تو اب وہ قانون تو بن گیا کہ آفیشل جو سیکریٹس ہیں جو بھی ان کو آؤٹ کرے گا وہ در لیا جائے گا. یعنی اب یہ قانون بن گیا اور اس میں سزا کا تعین بھی ہے. آفیشلی جب یہ بتایا جائے گا کہ کس سلسلے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے، وہ اس وقت تو کنفرمیشن ہو جائے گی، لیکن جو انیشیل خبریں ہیں وہ یہی انڈیکیٹ کر رہی ہیں. سائفر والا معاملہ اس ملک میں 1.5 سال ہونے کو ہے. یعنی پچھلے سال مارچ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے وہ 27 مارچ کا جلسہ تھا اسلام آباد میں، وہ لہرایا تھا اور اب تک وہ سائفر چل رہا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے، پھر یعنی حکومت جانے کے بعد وہ رہے کچھ عرصہ لاک اپ میں، جیل میں، پھر ان کی رہائی ہوئی. تو آج پریس کانفرنس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. ایک وائس تھی قریشی صاحب کی پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ میں، جو آ کر میڈیا سے بات بھی کرتے تھے. پروگرام میں کم آ رہے تھے، لیکن جب ان کی پیشی ہوتی تھی عدالت کے سامنے تو وہ آ کر بات چیت کر لیا. شوکت پراچا، یہی سوال کہ ابھی کچھ دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنے پولیٹیکلی ایکٹیو تو تھے مگر اتنی ایکٹیونیس ان کی نظر نہیں آ رہی تھی، سامنے نظر نہیں آ رہے تھے. اور آج جس طرح سے وہ پریس کانفرنس کرنے آئے، پھر گھر جانے کا ان کا ویٹ کیا گیا. یہ ویٹ کیوں کیا گیا؟ اگر گرفتاری کرنی تھی تو وہاں سے بھی ہو سکتی تھی. دیکھیں، جنہوں نے گرفتار کرنا ہوتا ہے وہ اپنا پلان بناتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یا انتظار نہیں کرتے. اگر گرفتار کرنے کا یہ تو نہیں ہے نا کہ سڈن کوئی گرفتاری کا آرڈر آیا یا سڈن گرفتاری کا فیصلہ ہوا. تو وہ ٹائم اپنی چوائس کا دیکھتے ہیں کہ کب گرفتار کرنا ہے، کہاں سے گرفتار کرنا ہے. تو یوزولی تو یہی ہوتا رہا. مثلاً چیئرمین پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، ادھر سے وہ فیصلہ ہوا اسلام آباد سے توشہ خانہ والا جسٹس ہمایوں دلاور صاحب کا، اور پھر جا کر ان کو لاہور میں اس وقت موجود تھے گرفتاری کے لیے، تو وہ گرفتار کر لیے گئے. تو یہ تو جو گرفتار کرنے والے ہوتے ہیں، لا انفورسمنٹ جب چاہے ان کو گرفتار کر لیتی ہے. کوشچن یہ نہیں ہے کہ ان کا انتظار کیا گیا. سوال یہ ہے نمبر 1 کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. قانون کے مطابق یہ بتانا بھی پڑے گا کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ باقی لیڈرز بھی پی ٹی آئی کے گرفتار ہوتے رہے ہیں، ان کو ضمانتیں بھی ملتی رہی ہیں. مثلاً علی محمد خان بڑا عرصہ گرفتار رہے، پھر ان کی ایک کیس، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر 8ویں کیس میں بھی ان کی ضمانت ہوئی. شہریار آفریدی آپ کے سامنے ہے کیس، وہ بھی پرسوں ان کی ضمانت ہوئی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی جو ہیں ان پر وہ فرد جرم بھی لگانا چاہ رہے ہیں، توہین عدالت کی. اس لیے تھوڑا کیئرفل بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ عدالتیں ابھی تک تو فیصلے دے رہی ہیں، لیکن یہ سبسٹینشل کوئی گراؤنڈ ہوگی جس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اور لیگل پروویژن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئیں، ساتھ ساتھ ملٹری ایکٹ میں جو ترامیم کی گئیں پارلیمنٹ کی طرف سے، اور صدر مملکت نے ان کو ایسنٹ دی، تو وہ باقاعدہ اب بل کی بجائے وہ قانون بن چکا ہے. اور اس میں سائفر والا معاملہ چونکہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں آتا ہے، تو زیادہ قرینِ قیاس یہی ہے کہ اسی کیس میں ان کو زیادہ چانسز یہی ہے کہ سائفر کیس، چونکہ ابھی آج کل اس بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، سماعت بھی ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. بہت شکریہ شوکت پراچا، آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. طارق چودھری آپ کا بھی بہت شکریہ. ریحان شیخ آپ ہمیں اپڈیٹ سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی کو ان کے گھر سے اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی وقت